بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال، قیدی نمبر 804 اور بادشاہ سلامت کے درمیان مقابلہ جاری ہے، اور ایک طرف عمران خان پہ پابندی لگا دی گئی ہے ملاقاتوں پر، ان کے مقدمات کی سماعت ملتوی کر دی گئی 27 فروری تک۔ میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ ان ملاقاتوں کا مقصد، ان ملاقاتوں کا مطلب ایک ہی ہے، ہدف ایک ہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کی منت سماجت کر کے دوبارہ سے سلسلہ شروع کیا جائے اور ان سے کچھ ریلیف لیا جائے۔ یہ زمانہ اب بدل گیا ہے، اب عمران خان صاحب سے ریلیف مانگا جا رہا ہے، ان سے ڈیل مانگی جا رہی ہے، ان سے ڈھیل مانگی جا رہی ہے، ان کی منت سماجت کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مائی باپ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آپ کو رہا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، جہاں آپ کہیں گے وہاں آپ جا سکتے ہیں، آپ جو کہیں گے ہم حاضر ہیں، اور آپ کی نااہلی بھی ختم ہو جائے گی، آپ کی سزائیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور آپ کو قومی اسمبلی میں واپس بھیج دیا جائے گا، ممبر قومی اسمبلی بنا دیا جائے گا، بس آپ ہماری ایک بات مان لیں، ہماری عزت رہنے دیں۔ اور وہ عزت کا مسئلہ ہے بادشاہ سلامت کا، کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں، پہلے تو ذرا ان خبروں کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کو کہا گیا ہے کہ آپ 2 سال خاموش رہیں، اور ہم آپ کو رہا بھی کر دیتے ہیں، ہم آپ کے مقدمات بھی ختم کر دیتے ہیں، اور نااہلی بھی ختم ہو جائے گی، آپ رکن قومی اسمبلی بھی بن جائیں گے، آپ پارلیمانی سیاست بھی کریں، لیڈر آف اپوزیشن بھی بن جائیں، بس ایک گارنٹی دے دیں کہ 2 سال تک ہمیں چھیڑے نہ۔ یہ 2 سال کا ماجرا کیا ہے؟ 2 سال کا ماجرا یہ ہے جی کہ یہ 2025 ہے، اور 25 اور 26 وہ کہتے ہیں 2 سال نہ چھیڑیں، تو 27 میں ہم آپ کو الیکشن بھی دے دیں گے۔ کیا وجہ ہے 27 میں کیوں الیکشن دے دیں گے؟ ایک تو وجہ بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہے، اور وہ ہے کہ 2027 تک جو ایکسٹینشن ہوئی ہے وہ 2027 تک ہے، اور نومبر 25 میں ان کے پہلے 3 سال پورے ہو جائیں گے۔ جو ایکچوئل آرمی چیف کی مدت ملازمت ہے وہ ہے 3 سال، وہ پورے ہو جائیں گے نومبر میں، اسی سال نومبر میں، اور یہ چل رہا ہے جی فروری، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ 10 مہینے بمشکل 9 مہینے رہ جائیں گے جی، اور 9 مہینے کا کھیل ہے باقی۔ تو جو بادشاہ سلامت کو خطرہ ہے وہ یہ خطرہ ہے کہ اگر میں نے فوراً الیکشن کروا دیے اور عمران خان صاحب باہر آ گئے، اور باہر آ کے انہوں نے تحریک چلانی ہے، تحریک چلائیں گے تو ظاہر ہے، انڈرسٹوڈ ہے، اور پھر جو ایک مضبوط اتحاد بنے گا، پھر یہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کا جو ماحول ہے، وکلا پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں، اور انہیں بھی سپورٹ چاہیے، پولیٹیکل سپورٹ چاہیے، اور میڈیا بھی اسی طریقے سے، میڈیا بھی قید و بند کا شکار ہے، انہیں بھی سپیس چاہیے، انہیں بھی سپورٹ چاہیے۔ لہٰذا اگر عمران خان کو ہم بغیر گارنٹی کے رہا کرتے ہیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب باہر آتے ہیں اور ہم الیکشن کرواتے ہیں، تو الیکشن تو عمران خان جیت جائیں گے، اور نہ صرف یہ کہ پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں جیتیں گے، اس بار وہ سندھ اور بلوچستان میں بھی جیتیں گے، وہ اور ان کی اتحادی جماعتیں، کیونکہ BNP مینگل زیادہ امکان ہے عمران خان کے ساتھ ہوں گی، محمود خان اچکزئی صاحب کی جماعت عمران خان کے ساتھ ہوگی، سندھ میں GDA ان کے ساتھ ہوگی، یہ ساری جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ معاملات طے ہونے جا رہے ہیں۔ اگر طے نہ بھی ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو خیبر پختونخوا ویسے ہی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، تو جو خطرہ ہے بادشاہ سلامت کو، وہ یہی خطرہ ہے کہ یہ کلین سویپ کر جائیں گے، اس لیے متبادل انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور ان انتظامات کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں۔ پہلے ذرا بادشاہ سلامت کا ایک پلان، تو وہ کہتے ہیں جناب اگر فوری طور پہ ہوا الیکشن، 25 میں ہوگا الیکشن، تو میری تو ایکسٹینشن فارغ ہو جائے گی، اور جو امینڈمنٹ ہے وہ جو ہم نے کی ہے وہ واپس ہو جائے گی اگر اسی سال الیکشن کرواتے ہیں۔ اور ایک بات، دوسری بات ہے کہ اگر میرے ہوتے ہوئے انتخابات ہو گئے اور عمران خان صاحب جیت گئے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے سیلوٹ مارنا پڑے گا، تو بادشاہ سلامت یہ چاہتے نہیں ہیں کہ میں دوبارہ سے سیلوٹ ماروں، اور ظاہر ہے، اور انہیں سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے
کہ اگر میں بغیر گارنٹی کے یہ سارے کام کرتا ہوں تو پھر عمران خان جیت جائیں گے، پی ٹی آئی جیتے گی، کلین سویپ کرے گی، پولیٹیکل سپورٹ ان کے پاس ہے، جوڈیشری کی حمایت ان کے ساتھ ہوگی، میڈیا کی حمایت ان کے ساتھ ہوگی، اور یہ سب کچھ ہوگا تو پھر میری برطرفی ہو جائے گی، اور اگر میری برطرفی ہو گئی تو یہ تو بہت سبکی کا سامنا ہے۔ تو لہٰذا اس ساری صورتحال کو سے بچنے کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں کہ 2027 میں وہ کہتے ہیں میں الیکشن کرواؤں گا۔ لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب بھی ایک منے ہوئے بیٹسمین ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ یہ لالی پاپ ہے، یہ فریب ہے، دھوکہ ہے، کیونکہ جب آئی ایس پی آر کی طرف سے اتنا سخت بیانیاں، اتنی سخت نفرت، بغض، انتقام ہو، اور انتشاری، فسادی، پتہ نہیں کیا کیا، اور پھر قرآن مجید کی آیات بغیر سیاق و سباق کے ان پہ نافذ کر دینا اور مثالیں دے کر بتانا، تو یہ ساری سچویشن مشکل ہے کہ بادشاہ سلامت اور عمران خان صاحب، یا بادشاہ سلامت اور پی ٹی آئی اکٹھے چل سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ بادشاہ سلامت کو ہے، اور پی ٹی آئی کو نہیں ہے، عمران خان کو نہیں ہے، وہ بالکل تیار ہیں۔ لہٰذا یہ ایک اندر کا خوف ہے، اندر کی لڑائی ہے جو کہ چل رہی ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب مطمئن ہیں، ان کو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ آرام سے بیٹھے ہیں۔ تو اب بھی جو ان کی ملاقاتوں پہ پابندی لگائی گئی ہے، اس کا بنیادی نقطہ بھی یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی طریقے سے راضی کیا جائے کہ مان جائیں آپ، لیکن عمران خان یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں آؤں گا تو جوڈیشل پروسیس سے آؤں گا اور عدالتوں کے ذریعے میں بری ہوں گا، کیونکہ میں نے جب کچھ کیا ہی نہیں تو میں نے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے خوفزدہ ہونے کی۔ اور جب ہمارا کیس اتنا مضبوط ہے، پہلے بھی جتنی سزائیں سنائیں وہ ساری کی ساری اڑ گئیں، تو لہٰذا آئندہ بھی۔ اب پیرالل اسی لیے پھر عمران خان صاحب کا جو کیا جا رہا ہے، متبادل انتظامات جو کیے جا رہے ہیں کراچی میں، آفاق گروپ اور ایم کیو ایم پرانی والی، ان کو دوبارہ سے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لا کر بسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ کراچی حیدرآباد میں ذرا ماحول بنے۔ اور ماحول کیا بننا ہے جی، اس کے بعد پھر وہی دنگا فساد اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کام حالانکہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور آج ہاری ہے کل جیت جائے گی، اور جب ان کی عوام میں ان کی سپورٹ ہوگی تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ رپورٹس ہیں، انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس ہیں کہ عمران خان صاحب کلین سویپ کریں گے، اور سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں بن سکتی، بلوچستان بھی آپ کے ہاتھ سے نکلے گا، اور خیبر پختونخوا اور پنجاب ویسے ہی صاف ہوا ہے۔ اس لیے یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ 2 سال الیکشن نہ کروائے جائیں، اور 2027 جو ہے ان کی ایکسٹینشن جو ہے، بیسیکلی بادشاہ سلامت کی جو ایکسٹینشن ہے وہ کنفرم ہو جائے، کیونکہ اس سال اگر الیکشن نہیں ہوتے تو اگلے سال میں وہ داخل ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے جی ایکسٹینشن جو ان کی 2 سال ہے وہ پکی ہو جائے گی۔ اب اس ساری سچویشن کی یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب مکمل طور پر انکاری ہیں، وہ کوئی بھی ڈیل لینے اور دینے کے خلاف ہیں، نہ ڈھیل وہ مانگ رہے ہیں، نہ ڈھیل دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں انہوں نے کہا ہے کہ ذاتی طور پر جو میرے ساتھ زیادتی کی ہے کسی نے، ان کو میں معاف کر سکتا ہوں، میں ذاتی مقدمے معاف کر دوں گا، میرا کوئی ایشو نہیں ہے، اور ہم آگے بڑھیں گے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی اگین یہ ہے کہ بادشاہ سلامت کو بھی یہی بات چاہیے کہ بادشاہ جی آپ بھی ایک ذرا قدم بڑھائیں، اور آپ بھی وہ تمام جھوٹے بے بنیاد مقدمات جس پہ بھی پچھلے 3 سالوں میں درج ہوئے وہ سارے آپ واپس لے لیں، اور ایک اس طریقے سے آگے بڑھیں، ورنہ آپ ان کی خدمت کرتے کرتے مر جائیں گے، جاتی عمرہ کی اور یہ کرپٹ خاندانوں کی، تو آپ کو ملے گا کچھ نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آپ کو ملنا کچھ نہیں ہے، کیونکہ سیاستدان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے، پھنستا جو ہے وہ بادشاہ ہی ہے، اور بادشاہ نے پھنس جانا ہے۔ تو اسی لیے جہاں جہاں بادشاہ جی جا رہے ہیں وہاں پہ اب احتجاج ہو رہا ہے۔ ان کا دورہ تھا برطانیہ کا، تو برطانیہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ خاموشی سے وہ آئے ہیں، اور ان کو جو ہے ہمارے ہائی کمیشن نے ریسیو نہیں کیا، بلکہ ان سے بھی خوب معاملہ رکھا گیا، اور جو میزبان جو ہے میزبان ملک نے ان کو ریسیو کیا۔ اب جیسے ہی پتہ چلا ان کی تصویریں پبلک ہوئیں، اور اس کے بعد سے پبلک کو جب پتہ چلا ان کی تصویروں کا پبلش ہو گئیں، تو اس کے بعد یہ
جو ہے وہ اب احتجاج، پاکستان تحریک انصاف آج احتجاج منا رہی ہے اور بڑا سخت بینر انہوں نے تیار کیا ہوا ہے، اور وہ ڈکٹیٹر کے خلاف، وہ کہتے ہیں جی ڈکٹیٹر کے خلاف، اسلام آباد قتل عام کے خلاف، اور ہم کر رہے ہیں، اور یہ بادشاہ سلامت کے خلاف کر رہے ہیں احتجاج، اور یہ پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں ہے، تو یہاں پہ احتجاج ہوگا اور اس کے لیے تشہیر ہو گئی ہے، تو ٹف ٹائم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اب آتے ہیں کچھ اور خبروں کی طرف۔ دوسری جانب بادشاہ جی نے وہ ٹک ٹاکر صاحبہ کو یہ کہا ہے کہ آپ ذرا نام کم لیا کریں عمران خان صاحب کا، کیونکہ پچھلا جو جلسہ ہوا اس میں ایک مظہر عباس صاحب نے ٹویٹ کیا، باقاعدہ گن کر پروگرام میں اظہار خیال کیا ہے، انہوں نے کہا جی عابد شیر علی نے 5-6 بار عمران خان کا نام لیا، مریم نے جلسے میں تقریر کے دوران کوئی 20 مرتبہ عمران خان کا نام لیا۔ جب سیاست میں اپنا مخالف کا 10 بار نام لیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مخالف پاپولر ہے۔ پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے دیں اور ان کی جو ہے مقبولیت کا پتہ چل جائے گا، یہ مظہر عباس صاحب نے کہا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ وہ مریم صاحبہ ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، زرداری صاحب ہوں، ان کا تقریر جو ہے وہ عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور عمران خان پہ ختم ہوتی ہے۔ تو آج 2 بجے مقامی وقت کے مطابق اور 7 بجے پاکستانی وقت کے مطابق پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے سامنے مظاہرہ ہے جی، اور اس کا اہتمام پاکستان تحریک انصاف لندن اور برطانیہ والے کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک اپنی جگہ پہ خبر ہے۔ دوسری جانب جی مدد مانگی جا رہی ہے، مریم صاحبہ مانگ رہی ہیں مدد بادشاہ سلامت سے، اور کہہ رہی ہیں کہ ہمیں مدد دیں، اور وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ کسی قسم کا کوئی کرائسس نہیں ہے، کوئی بحران نہیں ہے، سب امن ہے، بالکل بہترین سب کچھ چیزیں چل رہا ہے، لیکن دوسری جانب وہ مدد مانگ رہی ہیں کہ جناب ہمیں جو ہے وہ ہر صورت میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو اپوائنٹ کیا ہے، بادشاہ سلامت ہم نے آپ کو لگایا ہے آؤٹ آف ٹرن جا کے، اور اس کے بعد پھر آپ کو مزید 2 سال بھی دے دیے ہیں، 3 سال کی بجائے 5 سال دے دیے ہیں، آپ ہمیں جاری و ساری رکھیں، ہم آپ کو جاری و ساری رکھیں گے، 3 سے 5 سال کر دیا، 5 سے مزید 5 سال کر دیں گے، 10 سال ہو جائیں گے، اور کیا چاہیے؟ تو جیسے جیسے آپ ہمیں لاتے رہیں گے اور ہمارے لیے اہتمام کرتے رہیں گے، ہم آپ کے لیے اہتمام کریں گے جواباً۔ تو یہ سچویشن بھی اس وقت چل رہی ہے، تو دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا، معاملہ اتنا سادہ ہے نہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب، اور یہ عید کے بعد جو ہیں وہ ایک اپوزیشن گرینڈ الائنس جو بن رہا ہے اس کے 2 پوائنٹ ہوں گے جی، حکومت فوری استعفیٰ دے اور نئے انتخابات کروائے جائیں۔ یہ 2 مطالبات ہوں گے کہ فوری طور پر استعفیٰ دیا جائے اور نئے انتخابات کروائے جائیں۔ ان 2 مطالبات پہ متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ تشکیل پا رہی ہے، اور عید کے بعد یہ سب کچھ ایک نئی تحریک کے ساتھ آئیں گے۔ تو یہاں تک تو جی چیزیں ہیں سمجھ میں آنے والی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو جناب بادشاہ سلامت ہیں وہ کرتے کیا ہیں۔ بادشاہ کے ہاتھ سے کافی چیزیں نکل چکی ہیں، نہ صرف مقامی سطح پہ یعنی کہ اندرونی طور پر ملک کے اندر سے، بلکہ بیرون ملک عالمی دباؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور ہماری معیشت جو ہے وہ بہت ہی دگرگوں ہے، اور جتنا بھی آپ کہیں اتنی ہی خراب ہے، اور ہم سے زیادہ ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے۔ اور پھر یہ کہ جتنے بھی جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، اور ان جھوٹے مقدمات کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا، بلکہ اس میں مزید جو ہے وہ حالات خراب ہو رہے ہیں۔ ابھی مریم صاحبہ پہ تنقید کرنے پر سوشل میڈیا پر جو ہے وہ 3 مقدمات درج کیے ہیں لاہور پولیس نے، اور پولیس نے مختلف ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے سنگین ترین دفعات لگائی ہیں اور انہیں گرفتار کیا ہے، اور ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ویڈیوز بنائی تھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، اور انتشار پھیلانے کی سازش کی تھی، یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ صورتحال ہے، اور یہ اس طریقے سے چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ معاملات اس سے زیادہ خراب ہوں گے، اچھے نہیں ہوں گے، اور جب یہ سب کچھ کرنے کی اس طریقے سے پیکا ایکٹ کو نافذ کیا جا رہا ہے تو پہلے ہی پریشر بہت ہے، عالمی دباؤ بہت ہے، اور یہ اب تنقید بھی آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے ہمارے نظام کا حال۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔